توجہ کرنا، کربلا کیوں ہوا؟ کہا اس قابل تھوڑی تھے، محبت میں کہہ دیا نانا نے، بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، داماد کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ توجہ کرو سنیو، فلسفہ کربلا کیوں ہوا؟ کربلا بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، داماد کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، محبت میں کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، نہیں، بچپنے میں کہہ دیا۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار تھے، کندھے پہ بٹھایا، سجدے طویل کیے، منبر چھوڑ کے آئے، لیکن جب کربلا میں بلوایا تو گویا کہ کہا گیا حسین امتحان کھڑا دے کر کے بتا دے کہ نانا نے جو جوانان جنت کا سردار کہا تھا وہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں کہا تھا، میرے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، اس صلاحیت کو دیکھ کر میرے اپنے جوانوں سے میں توجہ چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیں، اللہ کے پورے دین کا ڈھانچہ امام علی مقام والا جد علیہ السلام نے 61 ہجری میں اپنے کندھوں پہ سنبھال لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کا پورا دین ایک بندہ بچا لے جاتا ہے، آخر اس ایک بندے کی فکر کیا ہوگی، اس ایک بندے کا فہم کیا ہوگا، اس ایک بندے کا تصور کیا ہوگا، اس ایک بندے کا تخیل کیا ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم، کروڑوں مفکرین جس حسین کی نالین کے اندر جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں، یا امام علی مقام کی نالین کو بوسہ دے کر لوگوں کی فکر کو معراج ملتی ہے، اس فکر کا نام حسین ہے، اس دماغ کا نام حسین ہے، اس تصور کا نام حسین ہے، اس تخیل کا نام حسین ہے۔ جملہ اور لوگ یزید کے فتنے کو 3 سال کے بعد محسوس کرتے ہیں، لیکن حسین اس مفکر اور مدبر کا نام ہے۔ لوگوں نے دیکھ کر فتنہ یزید کو محسوس کیا، حسین نے مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے یزید کی گندگی کو دیکھ لیا، حدیث اٹھا کر کے پڑھے، غسیل الملائکہ کے بیٹے، غسیل الملائکہ کے شہزادے، اللہ اکبر، جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم نے یزید کی بیعت کو اس وقت تو توڑ دیا، ہم نے یزید کی بیعت کو، توجہ کریں، بیعت تو کر لی تھی لیکن یزید کی بیعت کو اس وقت تو توڑ دیا جب ہم کو خوف ہوا کہ یزید کے برے اعمال کی وجہ سے آسمان سے کہیں آگ نہ برس پڑے تو اوروں کی آنکھیں 3 سال کے بعد جو منظر دیکھتی ہیں، حسین کی آنکھیں 3 سال پہلے اس کا اندازہ کر لیتی ہیں۔ امام حسین اتنے بڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے بیعت کی ان سے میرا کوئی معاملہ نہیں، کوئی گفتگو ان کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا، لیکن انہوں نے بیعت توڑی اور اس طرح توڑی، ذلیل کر کے توڑی۔ جب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ یزید کا شراب، یزید کا زنا، یزید کا اسلام دشمنی کا معاملہ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امام علی مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ابھی واقعات بھی اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق پڑھوں گا، لیکن تھوڑی سی ایک یہ طفلانہ کوشش ہے کہ میں اپنے امام کو اپنی پڑھی لکھی قوم کے درمیان اس اعتبار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ حسین کی سوچ کا نام ہے، حسین کچھ دماغ کا نام ہے، حسین جو ہے کس طرح ذہین شخصیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، ایک وفد گیا، ایک قافلہ گیا امام علی مقام کی شہادت کے بعد، اور اس نے کئی دن تک قیام کیا۔ یزید نے 1-1 لاکھ روپے ان کو تحفے میں دیا، لیکن وہ لاکھ روپے کا نذرانہ لے کر بھی واپس آ کر بتایا کہ یزید کے پاس کوئی دین نہیں ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو شراب پیتا ہے اور دربار میں علل اعلان شراب پیتا ہے، وہ تو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ نے سن رکھا ہے۔ یہ ساری گندگی پیش کی، اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے اس محفل میں، جس محفل میں لوگ آنکھوں دیکھ کے حال بتا رہے تھے، جس کے سر پہ امامہ تھا اس نے امامہ اتار کر کے پھینکا ایسے اور کہا جیسے میں اپنا امامہ پھینک رہا ہوں ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا۔ کسی نے جوتا اتار کر کے پھینکا کہ جیسے جوتا اتار کے پھینک رہا
رہا ہوں ویسے میں یزید کی بیعت کو پھینکتا ہوں. کسی نے ٹوپی, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, اور لوگوں نے اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو توڑ دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں, ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ امام علی مقام کے شہادت کے بعد مدینے والوں نے بیعت کیوں توڑ دیا؟ تو پتا چلا پوری قوم کی نظر, بہت نازک عنوان پر ہم آ چکے ہیں, پوری قوم کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے, دیکھنے کے بعد امام علی مقام کی نظر یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد وہاں پہنچ گئی تھی. اس لیے حسین جو ہے اللہ اکبر انہوں نے بیعت نہیں کی. بیعت کر کے توڑ دینا, توڑنے والوں کی بھی بڑی جرأت ہے, میں ان کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن بیعت ہی نہ کرنا اور اس کے لیے ہم شفیع پیغمبر قربان کر دینا, ننھا سا معصوم لٹا دینا, امام قاسم کو قربان کر دینا, اور آخری میں سب لٹا کر تنے تنہا اللہ کا دین بچا کر دنیا سے نکل جانا, اس کو امام حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بات یہ ہے یہ دماغ آخر ملتا کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اتنا تدبر, گھر جا کر کوئی پڑھا لکھا آدمی سوچے اتنا تدبر, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, توجہ یہ آپ فرمائیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دور کے بھی نہیں ہوتے, ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, اجنبی پیدا ہوتے ہیں اجنبی مر جاتے ہیں, محلے میں بھی کوئی نہیں پہچانتا, گلی میں بھی کوئی نہیں پہچانتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان گلی محلے تک ہوتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان ملک تک ہوتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان دنیا بھر میں ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے تو چند سال تک ہوتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چند صدیوں تک رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دور کے ہوتے ہیں, ہر عصر کے ہوتے ہیں, ہر زمانے کے ہوتے ہیں, یعنی وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کتنے صوفیاء ہیں, کتنے اولیاء ہیں, ان کے دور میں ان کا سورج جو ہے نصف النہار پر تھا, چمک رہا تھا, لیکن آج ان کے نام ہمیں نہیں ملتے, ان کے نشانات بھی کم ملتے ہیں. خواص جانتے, عوام نہیں جانتے, سال سال بھر تک خواص کی زبان پہ بھی ان کے نام نہیں آتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے, جو ہر وقت نئے ہوتے ہیں, ہر دور میں نئے ہوتے ہیں, ہر زمانے میں نئے ہوتے ہیں, ہر عصر میں نئے ہوتے ہیں. ہر زمانہ ان کا زمانہ ہوتا ہے, ہر زبان ان کا زبان, ہر زبان ان کی زبان ہوتی ہے, ہر دل ان کا دل ہوتا ہے, ہر تصور ان کا تصور ہوتا ہے, ہر تخیل ان کا تخیل ہوتا ہے, ہر فکر ان کی فکر ہوتی ہے. وہ ایسی چنگاری لگا کے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر, اب انقلابات ان کے نام سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر, تو وہ ہستیاں جو ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں, انہی کے اندر جو سر فہرست آتے ہیں اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں, کہ جو نام کبھی پرانا نہیں ہوتا, جو نام کبھی بیگانہ نہیں ہوتا, جس نام کا حال یہ ہے کہ زبانیں ان کی مالا جاتی رہتی ہے. اللہ اکبر, انقلاب کے سوتے جن کے قدموں سے پھوٹتے رہتے ہیں, حسین حریت کا نام ہے, حسین انقلاب کا نام ہے, حسین آزادی کا نام ہے, حسین شجاعت کا نام ہے, حسین جرأت کا نام ہے, حسین تدبر کا نام ہے, حسین تفکر کا نام ہے. جو نیزے پہ قرآن سنائے اس قاری کو حسین ابن علی. نعرہ تکبیر, عظمت امام علی مقام علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دنیا میں قیامت تک جس میں بھی جرأت اور شجاعت پیدا ہوگی اس کے سوتے کہیں نہ کہیں امام حسین سے ملتے ہوئے ہوں گے. جیسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں, توجہ کریں, مثال دینا چاہتا ہوں. یہی ہندوستان, ابھی آپ نے 75ویں سالگرہ آزادی کی منائی, آپ نے بھی منائی, ہم نے بھی منائی. اللہ اکبر, اللہ اللہ, اس لیے کہ چوکیداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے, چوکی سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. بہرحال اللہ اکبر, اور پھر وہ بھی ملک ہندوستان, وہ ہندوستان کہ جو ہندوستان ہمارے باپ کا ہندوستان ہے, ہندوستان ہمارے
باپ کا ہندوستان ہے، وہ کیسے کہ دنیا میں جنت سے سب سے پہلا انسان آدم کی شکل میں آیا۔ دنیا میں توجہ کرنا، دنیا میں جنت سے سب سے پہلے جو انسان آدم کی شکل میں آیا وہ ہندوستان کے اندر آیا۔ تو پہلا انسان جو ہندوستان میں آیا، پہلا انسان ہندوستان میں آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ توجہ کریں، ہندوستان ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کا سب کا اپنا اپنا انداز دیکھنے کا۔ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ انسان اگر کسی ٹرین میں بیٹھے تو جو سب سے قریبی سٹاپ ہوتا ہے وہاں پہلے انسان اترتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اجمیر شریف سے بیٹھا تو پہلے سٹاپ کون سا ہوگا؟ نصیر آباد، وہی اترے گا، ٹھیک؟ بلواڑے کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اگر آدم کو جنت سے ہند میں اتارا جاتا ہے تو حدیث کی اشارت النص سے ہمیں یہ بھی محبت میں پتہ چل رہا ہے کہ جنت سے سب سے زیادہ قریبی رستہ، اگر جنت سے، میں قاضی اشرف صاحب کی طرح ہمت نہیں کروں گا کہ آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے قاضی ہیں، یہ آپ کے قاضی ہے، لیکن بہرحال میں مہمان ہوں، اتنا تو میرا حق ہے کہ اتنا کہہ سکوں کہ اگر سمجھ میں آئے تو کہنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چپ رہنا، تو میں سمجھوں گا کہ مجھے گفتگو جلدی سمیٹ لینا ہے۔ توجہ کریں، پہلا آدمی ہند سے، پہلا آدمی جنت سے اگر ہند اترتا ہے تو ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ جنت سے سب سے شارٹ کٹ اور قریبی راستہ اگر کسی زمین پر آتا ہے تو اسے ہندوستان کہتے ہیں، اسے ہندوستان کہتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے یہ کہاں سے لائے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھنے کے انداز ہے نا، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، میرے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لوگ ہم پہ شک کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ باپ کی زمین سے بغاوت کرنا یہ ہمارے مذہب میں پاپ ہے، اور ہمارے یہاں باپیوں کی عزت کی جاتی، باپیوں کی نہیں کی جاتی۔ ہم باپی ہیں باپ کے نقش قدم پہ، ہم باپی نہیں ہیں، اس لیے ہند کو جو ہم نے دیا ہے وہ کوئی نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ ہند کو اگر لال قلعہ کے سرخ سندور سے کسی نے سجایا ہے تو وہ مسلمان ہے، ہند کو اگر سفید لباس کسی نے تاج محل کی شکل میں پہنایا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، اے آب رود گنگا، وہ دن یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم نے ہند کو سجایا۔ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں، حسین انقلاب، حسین حریت، حسین شجاعت، حسین جو ہے انقلاب کی راہوں کو جو ہے وہ مہمیز دینے والی شخصیت ہے۔ تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے ابھی آزادی کی بات آپ نے کی، بہت بیانات ہوئے، تقریریں ہوئی اور جو ہے وہ باتیں کی گئی، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے انقلاب کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ یہ سب کربلائی لوگ ہیں، کیونکہ جس کا تعلق کربلا سے نہیں ہوگا وہ بزدل ہوگا۔ جہاں حسین بسے گا وہاں بزدلی نہیں ہوگی۔
ارے اس سے بڑی دیدہ دلیری کیا کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑی دلیری کیا کہہ سکتے ہیں؟ 22,000 کا لشکر ہے اور 72 لوگوں کو حسین لے کر کے کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں حسین کٹ گئے. میں نے کہا حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حسین تو یزید کا چہرہ بے نقاب کرنے گئے تھے. واللہ اگر حسین لڑنے چلے جاتے تو وہاں تو جنات کا سردار آیا تھا، کہتا ہے مولا اجازت دے میں آپ کی تائید کرتا ہوں. حسین نے فرمایا کرامت دکھانے نہیں بلکہ نانا کا دین بچانے کے لیے آیا. لوگ کہنے ارے مولانا کیسے بیچارے، کیسے مرے بیچارے کہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے سپورٹ نہیں کیا. میں نے کہا ساتھ نہیں دیا کیا، ساتھ نہیں لیا، ساتھ نہیں لیا. وہ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا پاگل ہو گئے، انہوں نے بلایا نہیں، ورنہ حسین کی ایک آواز پر کربلا میں جگہ نہیں ملتی کھڑے رہنے. لیکن ایک جنگ کا نقشہ اور بڑھ جاتا ہے، ایک جنگ کی تاریخ اور بڑھ جاتی، مقصد پورا نہیں ہوتا. حسین وہاں طاقت دکھانے نہیں، مقصد پورا کرنے گئے تھے، دین بچانے گئے، دین کا ڈھانچہ کندھوں پہ اٹھانے گئے تھے. تو کہا ایسی باتیں تم سنی لوگ زبردستی جوڑ توڑ کے کرتے ہو. میں نے کہا جوڑ توڑ کے کیا، ذرا میری محفل بھلواڑہ کی آ کے دیکھ لے. حسین کے نام پر توجہ، حسین کے نام پہ 1350 سال کے بعد ہم غلام بلائے تو اتنے آتے ہیں، اگر حسین بلا لیتے تو کتنے آتے ہیں. ارے جس کے نام پہ لوگ اتنے، اور واللہ یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے ذکر حسین کی محفل میں جتنی پبلک پورے ہندوستان میں دیکھی بلکہ پوری دنیا میں دیکھی، اتنی پبلک میں نے کسی عنوان پہ جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. آپ مجھے جو چاہے کہہ لیں لیکن یہ سچائی ہے. امام علی مقام کے نام پہ جتنوں کو آتے دیکھا، اتنے کسی کے نام پہ آتے نہیں دیکھا. یہ خدا کا انتخاب ہے. واللہ افضلیت، فضیلت، سارے مقام اور مرتبے سب کے اپنے اپنے ہم اہل سنت کے دستور کے مطابق مانتے ہیں، لیکن مولا حسین نے دل میں کیا جوت جگائی ہے کہ اللہ اکبر، نام حسین پر لوگ آج بھی کٹ مرنے کو تیار ہے. تو میں زادہ رسول برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد قادری مدظ اللہ العالی، دنیا سنیت پر عظیم احسان رکھنے والی ہستی حضرت علامہ مفتی حفیظ الرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، سرپرست محفل حضرت علامہ کلیم اللہ مصباحی صاحب مدظ اللہ العالی، قاضی شہر حضرت علامہ اشرف اظہری صاحب مدظ اللہ العالی، برادر ذی وقار حضرت علامہ سلیم اکبری صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ باطل شکن ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلبوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. آج کی یہ محفل امام عرش مقام، امام الائمہ، سبط رسول سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے یقیناً ہمارے علماء اور خطبہ کو سماعت کیا.
اور ماشاءاللہ ابھی بالکل تازہ ترین حج مقبول و مبرور اور زیارت روضہ رسول کا شرف پا کر حاضر ہونے والے ہمارے عظیم نعت خواں مداح رسول، بڑے مخلص مداح رسول جناب شریف رضوی صاحب سے بھی آپ نے ان کے جو وہ زبان سے مدحت رسول سماعت کی، اور میرے بعد ایک بڑا عظیم مفکرانہ خطاب آپ کو ہمارے قائد ہمارے امیر قبلہ امیر محترم سے انشاءاللہ آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام کی شخصیت کے بارے میں ہماری نئی نسل کو کچھ پتہ چلے۔ ویسے تو امام عالی مقام ہو یا کوئی ہستی ہماری ہو، جتنا مسلمانوں نے اپنی بڑی شخصیتوں پہ ظلم کیا ہے اتنا شاید ہی کسی قوم نے کیا ہو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ شخصیت کے چہرے کے اصل خد و خال بیان کرنے کی بجائے ہم ہمیشہ رسومات ہی میں الجھے رہتے ہیں، اور ایک دو چیزوں کو پکڑ کر ہم پورا کا پورا زور اسی پر لگا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں جو شخصیات عطا کی ہے ان کی عظمتوں کا اندازہ اس طرح کوئی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر امام علی مقام کو لے لیں، ان کے نانا جان کو لے لیں، اصحاب رسول کو لے لیں، اہل بیت اطہار کو لے لیں، غوثیت ماپ کو لے لیں، غریب نواز کو لے لیں، بلکہ مجدد اعظم تک ہماری جتنی بڑی ہستیاں ہیں ہم ان کا تعارف صحیح طور پہ کرانے میں انتہائی ناکام رہے ہیں، اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہر آدمی نے اپنے اپنے حصے کی کچھ شخصیات بانٹ لی ہے، اور جو جس کے قریب ہو گیا ہے پھر اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو آدمی اسی کے اندر الجھ کر کے رہ گیا، اور اصل خوبی والی ہستیوں کو گویا کہ نظر انداز کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام اتنی بلند ہستی کا نام ہے، اتنی اونچی ہستی کا نام ہے کہ جس کے سامنے ہمالیہ کی چوٹیاں بالکل جو ہے وہ زیر زمین معلوم ہوتی ہے۔ امام علی مقام کی شخصیت کا نام ہے، تھوڑا آپ غور فرمائیں، میرے اپنے جوانوں سے میں توجہ چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیں اللہ کے پورے دین کا ڈھانچہ امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام نے 61 ہجری میں اپنے کندھوں پہ سنبھال لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کا پورا دین ایک بندہ بچا لے جاتا ہے، آخر اس ایک بندے کی فکر کیا ہوگی، اس ایک بندے کا فہم کیا ہوگا، اس ایک بندے کا تصور کیا ہوگا، اس ایک بندے کا تخیل کیا ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم کروڑوں مفکرین جس حسین کی نالین کے اندر جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں، یا امام علی مقام کی نالین کو بوسہ دے کر لوگوں کی فکر کو معراج ملتی ہے، اس فکر کا نام حسین ہے، اس دماغ کا نام حسین ہے، اس تصور کا نام حسین ہے، اس تخیل کا نام حسین ہے۔ جملہ اور لوگ یزید کے فتنے کو 3 سال کے بعد محسوس کرتے ہیں، لیکن حسین اس مفکر اور مدبر کا نام ہے، لوگوں نے دیکھ کر فتنہ یزید کو محسوس کیا۔ حسین نے مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے یزید کی گندگی کو دیکھ لیا، حدیث اٹھا کر کے پڑھے، غسیل الملائکہ کے بیٹے، غسیل الملائکہ کے شہزادے، اللہ اکبر، جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم نے یزید کی بیعت کو اس وقت تو توڑ دیا، ہم نے یزید کی بیعت کو توجہ کریں، بیعت تو کر لی تھی لیکن یزید کی بیعت کو اس وقت تو توڑ دیا جب ہم کو خوف ہوا کہ یزید کے برے اعمال کی وجہ سے آسمان سے کہیں آگ نہ برس پڑے تو اوروں کی آنکھیں 3 سال کے بعد جو منظر دیکھتی ہے حسین کی آنکھیں 3 سال پہلے اس کا اندازہ کر لیتی ہے۔ امام حسین اتنے بڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے بیعت کی ان سے میرا کوئی معاملہ نہیں، کوئی گفتگو ان کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا، لیکن انہوں نے بیعت توڑی اور اس طرح توڑی، ذلیل کر کے توڑی۔ جب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ یزید کا شراب
یزید کا زنا، یزید کا اسلام دشمنی کا معاملہ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امام علی مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ابھی واقعات بھی اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق پڑھوں گا، لیکن تھوڑی سی ایک یہ طفلانہ کوشش ہے کہ میں اپنے امام کو اپنی پڑھی لکھی قوم کے درمیان اس اعتبار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. حسین کی سوچ کا نام ہے، حسین کچھ دماغ کا نام ہے، حسین جو ہے کس طرح ذہین شخصیت کا نام ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، ایک وفد گیا، ایک قافلہ گیا امام علی مقام کی شہادت کے بعد، اور اس میں کئی دن تک قیام کیا. یزید نے 1-1 لاکھ روپے ان کو تحفے میں دیا، لیکن وہ لاکھ روپے کا نذرانہ لے کر بھی واپس آ کر بتایا کہ یزید کے پاس کوئی دین نہیں ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو شراب پیتا ہے اور دربار میں علل اعلان شراب پیتا ہے، وہ تو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ نے سن رکھا ہے. یہ ساری گندگی پیش کی. اللہ اکبر. تو لوگوں نے اس محفل میں، جس محفل میں لوگ آنکھوں دیکھ کے حال بتا رہے تھے، جس کے سر پہ امامہ تھا اس نے امامہ اتار کر کے پھینکا ایسے اور کہا جیسے میں اپنا امامہ پھینک رہا ہوں ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا. کسی نے جوتا اتار کر کے پھینکا کہ جیسے جوتا اتار کے پھینک رہا ہوں ویسے میں یزید کی بیعت کو پھینکتا ہوں. کسی نے ٹوپی، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، اور لوگوں نے، اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو توڑ دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ امام علی مقام کے شہادت کے بعد مدینے والوں نے بیعت کیوں توڑ دیا؟ تو پتا چلا پوری قوم کی نظر، بہت نازک عنوان پر ہم آ چکے ہیں، پوری قوم کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے، دیکھنے کے بعد امام علی مقام کی نظر یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد وہاں پہنچ گئی تھی. اس لیے حسین جو ہے، اللہ اکبر، انہوں نے بیعت نہیں کی. بیعت کر کے توڑ دینا، توڑنے والوں کی بھی بڑی جرأت ہے، میں ان کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن بیعت ہی نہ کرنا اور اس کے لیے ہم شفیع پیغمبر قربان کر دینا، ننھا سا معصوم لٹا دینا، امام قاسم کو قربان کر دینا، اور آخری میں سب لٹا کر تنے تنہا اللہ کا دین بچا کر دنیا سے نکل جانا، اس کو امام حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن بات یہ ہے، یہ دماغ آخر ملتا کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اتنا تدبر، گھر جا کر کوئی پڑھا لکھا آدمی سوچے، اتنا تدبر. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، توجہ یہ آپ فرمائیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دور کے بھی نہیں ہوتے، ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. اجنبی پیدا ہوتے ہیں، اجنبی مر جاتے ہیں، محلے میں بھی کوئی نہیں پہچانتا، گلی میں بھی کوئی نہیں پہچانتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان گلی محلے تک ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان ملک تک ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان دنیا بھر میں ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے تو چند سال تک ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چند صدیوں تک رہتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دور کے ہوتے ہیں، ہر عصر کے ہوتے ہیں، ہر زمانے کے ہوتے ہیں، یعنی وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کتنے صوفیاء ہیں، کتنے اولیاء ہیں، ان کے دور میں ان کا سورج جو ہے نصف النہار پر تھا، چمک رہا تھا، لیکن آج ان کے نام ہمیں نہیں ملتے، ان کے نشانات بھی کم ملتے ہیں. خواص جانتے، عوام نہیں جانتے، سال سال بھر تک خواص کی زبان پہ بھی ان کے نام نہیں آتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے، جو ہر وقت نئے ہوتے ہیں، ہر دور میں نئے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں نئے ہوتے ہیں، ہر عصر میں نئے ہوتے ہیں. ہر زمانہ ان کا زمانہ ہوتا ہے، ہر زبان ان کا زبان، ہر زبان ان کی زبان ہوتی ہے، ہر دل ان کا دل ہوتا ہے، ہر تصور ان کا تصور ہوتا ہے، ہر تخیل ان کا تخیل ہوتا ہے، ہر فکر ان کی فکر ہوتی ہے. وہ ایسی چنگاری لگا کے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اب انقلابات ان کے نام سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ہستیاں جو ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں، انہی کے اندر جو سر فہرست آتے ہیں اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں کہ جو نام کبھی پرانا نہیں ہوتا، جو نام کبھی بیگانہ نہیں ہوتا، جس نام کا حال یہ ہے کہ زبانیں ان کی مالا جاتی
حسین حریت کا نام ہے، حسین انقلاب کا نام ہے، حسین آزادی کا نام ہے، حسین شجاعت کا نام ہے، حسین جرأت کا نام ہے، حسین تدبر کا نام ہے، حسین تفکر کا نام ہے۔ جو نیزے پہ قرآن سنائے اس قاری کو حسین ابن علی۔ نعرہ تکبیر، عظمت امام علی مقام علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دنیا میں قیامت تک جس میں بھی جرأت اور شجاعت پیدا ہوگی اس کے سوتے کہیں نہ کہیں امام حسین سے ملتے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، توجہ کریں، مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہی ہندوستان ابھی آپ نے 75ویں سالگرہ آزادی کی منائی، آپ نے بھی منائی، ہم نے بھی منائی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس لیے کہ چوکیداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، چوکی سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ اکبر، اور پھر وہ بھی ملک ہندوستان، وہ ہندوستان کہ جو ہندوستان ہمارے باپ کا ہندوستان ہے، ہندوستان ہمارے باپ کا ہندوستان ہے۔ وہ کیسے کہ دنیا میں جنت سے سب سے پہلا انسان آدم کی شکل میں آیا۔ دنیا میں توجہ کرنا، دنیا میں جنت سے سب سے پہلے جو انسان آدم کی شکل میں آیا وہ ہندوستان کے اندر آیا۔ تو پہلا انسان جو ہندوستان میں آیا، پہلا انسان ہندوستان میں آیا، آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ توجہ کریں، ہندوستان ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کا سب کا اپنا اپنا انداز ہے دیکھنے کا۔ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ انسان اگر کسی ٹرین میں بیٹھے تو جو سب سے قریبی سٹاپ ہوتا ہے وہاں پہلے انسان اترتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اجمیر شریف سے بیٹھا تو پہلے سٹاپ کون سا ہوگا؟ نصیر آباد، وہی اترے گا، ٹھیک؟ بلواڑے کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اگر آدم کو جنت سے ہند میں اتارا جاتا ہے تو حدیث کی اشارت النص سے ہمیں یہ بھی محبت میں پتہ چل رہا ہے کہ جنت سے سب سے زیادہ قریبی رستہ، اگر جنت سے، میں قاضی اشرف صاحب کی طرح ہمت نہیں کروں گا کہ آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے قاضی ہیں، یہ آپ کے قاضی ہے، لیکن بہرحال میں مہمان ہوں، اتنا تو میرا حق ہے کہ اتنا کہہ سکوں کہ اگر سمجھ میں آئے تو کہنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چپ رہنا، تو میں سمجھوں گا کہ مجھے گفتگو جلدی سمیٹ لینا ہے۔ توجہ کریں، پہلا آدمی ہند سے، پہلا آدمی جنت سے اگر ہند اترتا ہے تو ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ جنت سے سب سے شارٹ کٹ اور قریبی راستہ اگر کسی زمین پر آتا ہے تو اسے ہندوستان کہتے ہیں، اسے ہندوستان کہتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے یہ کہاں سے لائے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھنے کے انداز ہے نا، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، میرے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لوگ ہم پہ شک کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ باپ کی زمین سے بغاوت کرنا یہ ہمارے مذہب میں پاپ ہے، اور ہمارے یہاں باپیوں کی عزت کی جاتی، باپیوں کی نہیں کی جاتی۔ ہم باپی ہیں باپ کے نقش قدم پہ، ہم باپی نہیں ہیں، اس لیے ہند کو جو ہم نے دیا ہے وہ کوئی نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ ہند کو اگر لال قلعہ کے سرخ سندور سے کسی نے سجایا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہند
سجایا. میرا عنوان وہ نہیں لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں حسین انقلاب، حسین حریت، حسین شجاعت، حسین جو ہے انقلاب کی راہوں کو جو ہے وہ مہمیز دینے والی شخصیت ہے. تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے ابھی آزادی کی بات آپ نے کی، بہت بیانات ہوئے، تقریریں ہوئی اور جو ہے وہ باتیں کی گئی، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے انقلاب کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ یہ سب کربلائی لوگ ہیں. کیونکہ جس کا تعلق کربلا سے نہیں ہوگا وہ بزدل ہوگا. جہاں حسین بسے گا وہاں بزدلی نہیں ہوگی. ارے اس سے بڑی دیدہ دلیری کیا کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑی دلیری کیا کہہ سکتے ہیں. 22,000 کا لشکر ہے اور 72 لوگوں کو حسین لے کر کے کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں حسین کٹ گئے، میں نے کہا حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حسین تو یزید کا چہرہ بے نقاب کرنے گئے تھے. واللہ اگر حسین لڑنے چلے جاتے تو وہاں تو جنات کا سردار آیا تھا، کہتا ہے مولا اجازت دے میں آپ کی تائید کرتا ہوں. حسین نے فرمایا کرامت دکھانے نہیں بلکہ نانا کا دین بچانے کے لیے آیا. لوگ کہنے ارے مولانا کیسے بیچارے، کیسے مرے بیچارے کہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے سپورٹ نہیں کیا. میں نے کہا ساتھ نہیں دیا کیا، ساتھ نہیں لیا، ساتھ نہیں لیا. وہ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا پاگل ہو گئے، انہوں نے بلایا نہیں، ورنہ حسین کی ایک آواز پر کربلا میں جگہ نہیں ملتی کھڑے رہنے. لیکن ایک جنگ کا نقشہ اور بڑھ جاتا ہے، ایک جنگ کی تاریخ اور بڑھ جاتی، مقصد پورا نہیں ہوتا. حسین وہاں طاقت دکھانے نہیں، مقصد پورا کرنے گئے تھے، دین بچانے گئے، دین کا ڈھانچہ کندھوں پہ اٹھانے گئے تھے. وہ کہا ایسی باتیں تم سنی لوگ زبردستی جوڑ توڑ کے کرتے ہو. میں نے کہا جوڑ توڑ کے کیا، ذرا میری محفل بھلواڑہ کی آ کے دیکھ لے. حسین کے نام پر توجہ، حسین کے نام پہ 1350 سال کے بعد ہم غلام بلائے تو اتنے آتے ہیں، اگر حسین بلا لیتے تو کتنے آتے ہیں. ارے جس کے نام پہ لوگ اتنے، اور واللہ یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے ذکر حسین کی محفل میں جتنی پبلک پورے ہندوستان میں دیکھی بلکہ پوری دنیا میں دیکھی، اتنی پبلک میں نے کسی عنوان پہ جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. آپ مجھے جو چاہے کہہ لیں لیکن یہ سچائی ہے. امام علی مقام کے نام پہ جتنوں کو آتے دیکھا اتنے کسی کے نام پہ آتے نہیں دیکھا. یہ خدا کا انتخاب ہے. واللہ افضلیت، فضیلت، سارے مقام اور مرتبے سب کے اپنے اپنے ہم اہل سنت کے دستور کے مطابق مانتے ہیں، لیکن مولا حسین نے دل میں کیا جوت جگائی ہے کہ اللہ اکبر، نام حسین پر لوگ آج بھی کٹ مرنے کو تیار ہے. تو میں جلدی جلدی بات پوری کروں، مجھے اپنے اصل عنوان پہ آنا ہے. ابھی میں نے اپنا عنوان شروع نہیں کیا، جو آیت میں نے پڑھی ہے میں صرف آپ کے سامنے جو ہے تمہیدی کلمات عرض کر رہا ہوں. جلدی سے عنوان کی طرف آتا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس دل میں حسین بسیں گے اس دل میں بزدلی نہیں ہوگی. 22,000 کے لشکر کے سامنے اکیلے کھڑے ہیں 72 نفوس کو لے کر، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی ہیں، علی اصغر جیسے بچے بھی ہیں، اور چند جوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. یہ ڈٹ کر کے کھڑے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے مشن سے کوئی ہٹا نہیں پاتا. وقت کی حکومت ایک طرف اڑ چکی ہے اور تنہا 72 کو لے کر حسین ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نہ آنکھ میں آنسو ہے، نہ کبھی تردد ہے، نہ کبھی فکر ہے، بلکہ مرتے مارتے وقت توجہ کرنا، لوگ لوگوں کو آواز دیتے آؤ آؤ میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو. حسین کیسا دلیر، حسین میرا حسین کیسا دلیر. لوگ کہتے ہیں میرا تیرا کیا کرتا ہے. میں نے کہا کہ یہ شان یکتائیت بیان کرنے کے لیے کہتا ہوں، یہ انداز بیان ہے میرا حسین، سب کا حسین، ہر قوم کا حسین، ہر زمانے کا لیڈر حسین. لوگ موت کو
کو سامنے دیکھ کر بلاتے آؤ میری مدد کرو. حسین دوسرے دن موت کا سامنا ہے، بلکہ 9 کو جنگ شروع ہو رہی ہے، فرماتے آج نہیں لڑیں گے، کل لڑیں گے، رات عبادت کے لیے دو. آپ نے خود محرم شریف کے خطبات میں اور تقریروں میں سن چکے ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، صرف اشارے دے کر اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں. توجہ کرنا، ایک رات عبادت کے لیے دے دو، شب عاشور ہے. حیرت ہے، مولا حسین مہلت مانگ رہے عبادت کے لیے، اور حسینیوں کا حال یہ کہ جنہیں مہلت ہیں وہ فلم دیکھ کر کے راتیں گزار رہے ہیں، وہ سیریل دیکھ کے راتیں گزار رہے ہیں، وہ موبائل پہ گیم کھیل کے راتیں گزار رہے ہیں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، کبھی کبھی میرے جملے تلخ ہوتے ہیں، اگر برا لگے تو معاف کرنا. میں نے کہا یزید تھا، لیکن 2 قدم میں مکاری میں میری قوم یزید سے آگے نکلتی مجھے نظر آ رہی ہے. شاید میرے دیکھنے میں غلطی بھی ہو رہی ہے، وہ انسان ہوں، وہ یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا، وہ یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا. آج میری قوم حسینی بن کے یزیدیت کر رہی ہے. ہاں، اگر فلم دیکھ رہے ہو تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے، اگر جوا کھیل رہے ہو تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے، اگر داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینک رہے ہو تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے، اگر عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے. حسینیت ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک فکر کا نام ہے. حسینیت ایک مکتبہ فکر کا نام، بلکہ لوگ مکتبہ فکر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک انجمن فکر کا نام ہے حسینیت. حسینیت نام ہے مکمل فکر کا. وہاں داڑھی منڈانا نہیں، وہاں شراب نہیں، بلکہ میں لوگوں سے کہوں یزیدیت اور حسینیت کیا ہے؟ یزیدیت میں شراب ہے، حسینیت میں شربت ہے. لوگ شربت پر فتویٰ لگاتے، شراب کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ محرم آئے تو لوگوں کے انگلیوں میں کوڑ ہوتا ہے، اے شربت پلانا حرام ہے. میں نے کہا اپنے اجتماع میں کہتا ہے کتے کو پانی پلا کے جنت ملی. منافق بنتے ہو، مولوی مولانا کہلا کے منافق بنتے ہو. اجتماع میں 12 مہینے کہتے ہو کتے کو پانی پلا کے نچنیوں کو جنت ملی. تو نچنیا اگر کتے کو پانی پلا دے تو اس کو جنت مل جاتی ہے. اگر نام حسین پہ کوئی مومنوں کو شربت پلا تو خدا اس کو کیا نہیں عطا کرے گا؟ حدیثیں بدلتے ہو حدیثوں کے نام پہ. تو تمہیں نہ شربت کا خیال ہے، نہ تمہیں پانی کا خیال ہے، تمہیں تو بغض ہے آل رسول سے، امام حسین سے. اور سن لو، آل رسول سے بغض کرنے والوں اور نسبیوں خارجیوں، امام بخاری کو دل کھول کھول کے امام کہتے ہو، امام مسلم کو دل کھول کھول کے امام کہتے ہو، اپنے مسجد کے 2 رکعت کے بڑے باز امام کو امام کہتے ہو دل کھول کھول کے. لیکن جب امام حسین کی بات آتی کہتے ہیں حضرت حسین، حضرت حسین، حضرت حسین. امام کہنے کی توفیق نہیں. ارے امامت جس کے گھر سے چلی ہے اس کو حسین کہتے ہیں، جسے پیدائشی امام بنایا گیا اسے حسین کہتے ہیں. امام کہنے کی توفیق نہیں ان کو. بخاری کو امام کہنے ہیں، حالانکہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو بخاری جن کے قدموں میں سر رکھ کر کے بخاری بن جائے وہ امام حسین ہے. امام حسین کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ لیکن ان سے کہتا ہوں نسبیت اتنی جڑ پکڑ گئی، رسول اللہ کے فضائل کا انکار کرتے رہے، اہل بیت کے فضائل کا انکار کرتے رہے، اور پھر کہتے ارے کیا میں نہیں، میں محمدی. تو میرے امام کہتے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، یا نہیں ہے کیا؟ کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندے اس پہ یہ جراتیں. ارے کیا نہیں میں محمدی، تو کہتے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں. جا توہین کرنے والا کچھ نہیں ہوتا. بلکہ سنیوں میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارے نزدیک تو حسین بڑی ہستی ہے، وہ تو اصل سید ہے. حسین تو اصلی نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اصل سید ہے حسین، ہے نا. ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے نسل، ٹھیک ہے نا. تو حسین اصل سید ہے. ان کی کتنی عزت ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھ رہے ہیں تفسیر علم نشرہ میں، اس حدیث کو قاضی عیاض لکھ رہے ہیں شفا شریف میں. کیا حدیث ہے؟ دل سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کر، اب اولاد میں قیامت تک ہے، آقا فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، توجہ کرنا، جو میری اولاد کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کرے گا.
یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو میری اولاد کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا نہ ہو وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا۔ جب نسل سید کو دیکھ کے کھڑا نہ ہو تو لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا۔ تو جو امام حسین کے نام پر جس کو جو بخار آتا ہو اس کی بیماریاں کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ لوگوں، دنیا کے اندر یہ بیماریاں نہ ہوتی اگر تمہارے رسول کا ایسا احترام کرتے جیسا کہ احترام کرنے کا حق۔ نبی کے نام میں کھڑے ہونے میں تمہیں تکلیف، تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی۔ امام حسین جس دل میں بستے ہیں وہ بزدل نہیں ہوگا، وہ زمین فروش نہیں ہوگا، وہ ملک اور ملت کا غدار نہیں ہوگا، وہ دین و مذہب کا غدار نہیں ہوگا۔ تو جس وقت ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام لے کر اس کے بہانے آئے اور پورے ملک پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا، اس وقت سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا اس کے دل کے تار کربلا سے ملتے تھے۔ جس نے انقلاب کا نعرہ لگایا اس کے دل کے تار کربلا سے ملتے تھے۔ جو انڈمان کی جیل میں شہید ہو گیا اس کے دل کے تار کربلا سے ملتے تھے۔ جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر بھی اللہ اکبر پھانسی کا پھندا چوما ملک کی محبت میں، اس کے دل کے تار بھی اور خون کے تار بھی جو ہے وہ کربلا سے ملتے تھے۔ تو یاد رکھنا، کربلا بیان کرنا لوگوں کو اس لیے برا لگتا ہے کہ جب تک کربلا بیان ہوتا رہے گا مسلمان کبھی کسی کا غلام نہیں بنے گا، مسلمان کبھی سر نہیں جھکائے گا۔ سر کٹانا کربلا ہے، سر جھکانا کربلا نہیں ہے۔ بس لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ حقیقت میں کربلا بیان نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو جس دل میں کربلا بستا ہے وہ بہادر کس قدر ہوتا ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میری بڑی پسند کی شخصیتیں ہیں آزادی کی لڑائی میں، بلکہ 1857 کا جو انقلاب ہے، انقلاب لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، میں نے کہا نعروں پر ہی غور کر لیتے۔ تم نے تو نعرے بھی نہیں دیے، نعرے بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اردو مٹائیں گے، اردو مٹائیں گے، یہ نعروں کا کیا کرو گے، تاریخ ملے گی، یہ بھی تو اردو کی ہے سارے۔ تحریک عدم اعتماد، انقلاب، تحریک ریشمی رومال، بھارت چھوڑو، یہ کہاں کی بولی ہے؟ یہ اردو ہے۔ ہاں اردو، جس کو جنم دیا ہے خسرو نے، دودھ پلایا ہے مختوم اشرف جہانگیر سمنانی نے، جس کی زلفوں کو سوارا ہے بندہ نواز گیسو دراز نے، تب جا کر کے کہیں اردو چلنا سیکھتی ہے۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیٹھے ہوئے لوگ اونٹ نہ اٹھا سکے تو جن کی بنائی ہوئی زبان کیا مٹا سکتے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، علامہ فضل خیر آبادی یہ فاروق اعظم کا بیٹا جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ جہاد کیا ہے؟ یزید، دیکھو جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے، توجہ کرنا، اگر لوگ سمجھے تو سمجھ جائیں۔ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ یزید جو کر رہا تھا وہ دہشت گردی کر رہا تھا اور حسین جہاد کر رہے تھے، یہ فرق ہے۔ یعنی برائی کو پیدا کرنا یہ دہشت گردی ہے اور برائی کو مٹانا اس کا نام ہے جہاد۔ ٹھیک، اس طرح اس کی تشریح بہت ہو سکتی ہے۔ جہاد کا فتویٰ، لوگوں کو جہاد کے نام سے چھڑے، ہندوستان آزاد ہوا جہاد کی برکت سے۔ ہاں انگریزوں کو بھگایا ان لوگوں نے جنہوں نے فتویٰ دیا۔ بہرحال دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد فتویٰ پڑھا گیا اور جس نے فتویٰ دیا وہ فاروق اعظم کا بیٹا جسے علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر یہ آگ لگی اور پھر ایسا انقلاب پیدا ہوا جس کو انگریز غدر کہتا ہے، دھوکہ کہتا ہے۔ اب سننا، جو کربلائی ہوگا وہ بزدل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ایک نام ہے انہی ناموں میں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی۔ کافی مراد آبادی کون؟ یہ حسینی سید ہیں، خود سید ہیں، دل اور نسب دونوں کے تار کربلا سے جڑے ہوئے ہیں۔
مراد آباد کی سرزمین پر آپ پر مقدمہ چلایا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ مولانا کو پھانسی دو. اب مولانا کو پھانسی ہو رہی ہے. میرے بھائی پھانسی کا نام سن کر بڑے بڑے سرماؤں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اوسان خطا کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگ پاک بھی نہیں رہ پاتے, پریشر بڑھ جاتا ہے, دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے, عجیب لوگوں کی حالت ہوتی ہے. لیکن آپ کو میں کیا کہوں, علماء اس کی نزاکت کو سمجھیں گے یا دانشور لوگ سمجھیں گے. اللہ اکبر, اوسان خطا ہونا دور کی بات, پیر کا کانپنا دور کی بات, ٹانگوں کا کانپنا دور کی بات. اللہ اکبر. جب امام علی مقام کے اس بیٹے کافی مراد آبادی سے کہا گیا کہ کافی مرتے وقت ہر ایک کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, ذرا تو بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے. جس نے کبھی زندگی میں تحریر لکھی ہو, کوئی کلام لکھا ہو, کوئی غزل لکھی ہو, کوئی نعت لکھا ہو, کوئی کچھ لکھا ہو, اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان غزل لکھتا ہے, کلام لکھتا ہے, شعر شاعری کرتا ہے, تو اس کے لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وار کافی, دیکھو کافی نے کربلا کی کیسے یاد دلائی. اللہ اکبر. 22,000 کا لشکر ہے, امام حسین بالکل پرسکون ہے, اور ادھر کافی کو کہا جا رہا ہے پھانسی دیں گے, آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی کہتے ہیں پوری زندگی نبی کی نعت پڑھتا رہا, نبی کی نعت لکھتا رہا, سو تمنا یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک نئی نعت کی تخلیق کرتے ہوئے جاؤں. یہ کربلا کا جذبہ ہے. تو امام نے حریت دی, آزادی فکر دی, امام نے انقلاب دیا. لیکن آج میری قوم حسین پاک کو پڑھ, اسی لیے بزدل ہے, طوطے سے ڈر رہی ہے, سانپ سے ڈر رہی ہے, چھپکلی سے ڈر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین دل میں نہیں بس رہے ہیں. آپ کہیں گے ہمارے دل میں حسین نہیں. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں کڑا اور ناڑے تو ہے, لیکن آپ کے دل میں حسین نہیں. اللہ ماشاءاللہ. برا لگے تو معاف. وجہ بتاؤں, جو قوم سر پہ 5 روپے کی ٹوپی کا بوجھ برداشت نہ کر سکے, اس دل میں کبھی حسین نہیں بستا. جو قوم فجر کی نماز میں سوتی پڑی رہے, اس دل میں کبھی حسین نہیں بستے. جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ لڑکیوں پہ دل دے کر اپنے ایمان کا سودا کریں, ان دلوں میں کبھی حسین نہیں بستے. حسین تو ان سورما اور بہادروں کے دلوں میں بستے ہیں جن کو گناہوں سے اتنی نفرت ہوتی ہے, آگ میں جل جانا آسان ہے, گناہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے, انہی دلوں میں حسین بستے ہیں. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ لوگوں اپنے دل میں حسین بسا لو. خدا کی عزت کی قسم, جس دن ہمارے جوانوں کے دل میں حسین بسیں گے, اس دن کا حال یہ ہوگا, تم چلو گے تو رحمتوں کے سائے میں چلو گے, تم چلو گے تو تمہاری آنکھوں کی چمک وہ ہوگی کہ کوئی مائی کا لال تمہاری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکے گا. تم چلو گے, امام حسین کو دل میں بساؤ. لیکن حسین پاک کو دل میں بسانے کا مطلب جو ہے, قطعاً طور پر یہ جو ہم نے رسومات پیدا کر رکھی ہے, یہ رسومات نہیں ہے. کیونکہ حسینی کردار, مولا حسین کا حال یہ تھا, سائل آئے ایک ایک وقت میں کسی کو 10,000, کسی کو 20,000, کسی کو 50,000, یہ فقیروں کو دیتے ہیں, اور فقیروں کو دے کر کے ساتھ میں چٹھی بھی لکھتے ہیں کہ آج اتنا ہی, اس لیے معافی چاہتا ہوں, اگر اس سے اور زیادہ ہوتا تو زیادہ بھی عطا کر دیتا. جس نے 25 حج پیدل چل کر کے کی وہ امام حسین ہے. پیدل مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ جاتے تھے, پیچھے سواریاں چل رہی ہوتی تھی اور پیدل چلتے تھے. اس ذات کا نام امام حسین ہے, جو پوری رات خدا کی خشیت سے آنسو بہاتے تھے, ان کا نام امام حسین ہے. تو بات دور نکل گئی, عرض یہ کر رہا تھا, جب لوگ موت کو سامنے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ میرا ساتھ دو. لیکن امام حسین اس جری اور بہادر اور شجاع کا نام ہے کہ جب کل صبح موت ہے اور رات کو خیمے میں سب گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, آوان و انصار کو جمع کر کے کہتے ہیں, توجہ کرنا, جمع کر کے کہتے ہیں چراغ بجھا دیتے, تمہارے جیسے اچھے ساتھی کسی کو نہیں مل سکتے, میرے بعد زمانہ ڈھونڈے گا تم جیسے اچھے ساتھیوں کو. ٹھیک, اس لیے میں کہتا ہوں کل یہ صرف مجھ سے لڑیں گے, ان کو تکلیف ہے مجھ سے ہے, ان کو جان میری لینا ہے, ان کے لیے سد راہ میں ہوں, ان کے لیے سنگ راہ میں ہوں. ٹھیک, اس لیے یہ تم سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے. اس لیے میرا ہر ساتھی, میرا مددگار, میرا ساتھی, میرا مرید, میرا چاہنے والا, میرا عقیدت مند, میرے ایک ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے. کوئی میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لے اور خیمے سے باہر چلا جائے.
کوئی میرے اصغر کو اٹھا لے چلا جائے, کوئی میرے قاسم کو لے لے چلا جائے, ایک ایک کر کے سب نکل جاؤ. دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا ہے. دیکھو لوگ بلاتے ہیں مشکل کے وقت, حسین سب کو بھجا رہے ہیں. دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا ہے. اگر تمہیں شرم آتی ہے نا کہ میرے سامنے تم جاؤ گے تو تمہیں شرم آئے گی, تو میں نے چراغ بجھا دیا. اندھیرے میں چلے جاؤ, تمہیں کوئی شرم نہیں آئے گی. جاؤ, تم پہ کوئی مواخذہ نہیں. میں گارنٹی لیتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں کہ میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کروں گا, کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کروں گا. جاؤ جاؤ, میرے آوان و انصار, میرے گھر والوں کو لے کر کے چلے جاؤ. جب وہ تم کو نہ پائیں گے اور مجھے پائیں گے تو تم کو کوئی تلاش نہیں کرے گا. جاؤ اپنی جانیں بچاؤ, آرام کرو, زندگی کی بہاریں دیکھو, زندگی میں عیش دیکھو. یہ سب کچھ کہتے رہے اور جب خطبہ ختم ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. اب ذرا توجہ کرنا, حالانکہ کربلا بیان نہیں کرنا چاہتا, صرف شخصیت حسین پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن 12 بات آ گئی ہے تو سن لے. اللہ اکبر. کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, کوئی اس سے مواخذہ نہیں ہے. جب چراغ بند تھا, لوگ کون اٹھ کے جاتا تھا, سسکیاں بلند ہو رہی تھی, لوگ رو رہے تھے. امام علی مقام نے چراغ خود بجھایا تھا. لیکن اب ذرا توجہ کرنا مسلمانوں, جس دل میں حسین بستے وہ ذرا سن لے. اللہ اکبر. جب آپ کو اندازہ ہوا خطبہ ہو گیا, جانے والا کوئی چلا گیا ہوگا, تو امام نے بڑی خاموشی سے کہا, عباس میرے غازی, میرے بھائی, چراغ روشن کر دے. توجہ کریں, عباس میرے غازی, میرے بھائی, چراغ روشن کر دے. اللہ اکبر. گویا کہ امام حسین کو عباس پر کتنا اعتماد تھا کہ میں نے کہا سب چلے جاؤ, پتہ نہیں کون گیا کون رہا, لیکن جو جاتا ہے جا سکتا ہے, مگر ایک ایسا علی کا بیٹا ہے جو مجھے چھوڑ کر کے کبھی نہیں جا سکتا. ان کی وفا پر حسین کو اعتماد کتنا تھا. کہا عباس چراغ جلا دو. جب چراغ جل گئے تو جتنے تھے سب موجود تھے. کہا مولا اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو آپ کے بعد, آپ کے بغیر ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے. قیامت کے دن بی بی زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ آپ کے شہزادے کو مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. واللہ ہم جیئیں گے تو آپ کے ساتھ اور مریں گے تو آپ کے ساتھ. اور امام آپ جانے کی بات کرتے ہیں, واللہ میرے امام جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم آپ کے کسی بچے پر بھی گرد و غبار آنے نہیں دیں گے. یہ کربلا ہے. امام سب کو بھیج رہے ہیں, کوئی گیا بھی نہیں, کوئی نہیں گیا. کیوں؟ جنت چھوڑ کے کون جاتا ہے میرے عزیز. جب لوگ کہتے ہیں, توجہ کرنا, لوگ کہتے ہیں لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ساتھ نہیں دیتے. میں نے کہا حسین کا کردار ہو تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم کہیں نہ کہیں حسینیت میں فرق آیا ہے. اگر آج بھی قافلہ حجاز میں حسین ہوں تو ہجوم کی وہ اس قدر میخانے میں سنا ہے پیر مغا بہت ہے مرد خلیق. جب پیر مغا مرد خلیق ہو تو پھر ہجوم میخانے میں ہوتا ہے. تو امام علی مقام علی جد علیہ السلام جو ہے کہہ رہے کہ چلے جاؤ, کوئی جاتا نہیں. اور آپ نے جنگ لڑی. اپنی گفتگو کا تمہیدی گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں, آپ نے جنگ لڑی. لوگ کہتے ہیں حسین تو کٹ گئے, حسین تو مر گئے, حسین تو پیاسے کٹے, حسین تو یہ, حسین تو وہ, اور وہ تو ہار گئے, وہ تو ہار گئے. میں نے کہا پگلو, ہارنے کا مطلب کیا؟ جنگ مقصد پر ہوتی ہے. جو تخت کی وجہ سے جنگ کرے, تخت جس کو ملا وہ جیتا, جس کو نہ ملا وہ ہار گیا. یہاں جنگ کس چیز کی تھی؟ زندگی اور موت کی جنگ نہیں تھی. انہیں تو پالا ہی جا رہا تھا شہادت کے لیے. جس دن پیدا ہوئے مولا حسین, سب سے پہلی شہادت پڑھنے والی شخصیت جبریل امین ہے. اٹھا کے دیکھو سیاہ سکتا کو. لوگ کہتے ہیں یہ شہادت, شہادت کیا لگا رکھا ہے. میں نے کہا جبریل سے پوچھنا کیا شہادت لگا رکھا ہے. اگر یہ شہادت بیان کرتے ہوئے روتے ہو, بہت رو چکے, بہت روتے ہو. میں نے کہا جبریل سے پوچھ وہ کیوں روئے تھے. اور جبریل کا رونا تو اپنی جگہ ہے. سب سے پہلے شہادت حسین سن کر کے جو رویا ہے اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے. اگر مسواک کرنا سنت اور کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے تو شہادت حسین سن کر کے محبت کے آنسو بہانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. سیاستہ اٹھا کر دیکھیں, ہاں ہم اوروں کی طرح نہیں روتے بناوٹ کا کہ کھا بھی رہے اور زبردستی رو بھی رہے, ایسے نہیں. ہنس بھی رہے ادھر منہ کر کے اور ادھر کر کے زبردستی رو بھی رہے. آپ کہیں گے یہ کیا رونا ہوا. میں نے کہا دیکھو بات اتنی ہے, حادثہ یوسف پر 2 لوگ روئے. توجہ آپ کی,
حادثہ یوسف پر دو لوگ روئے، برادران یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روئے، ٹھیک، اور جناب یعقوب بھی روئے۔ بھائی بولتے تھے ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، آئے کرتے ہوئے کھا گیا یوسف کو بھیڑیا، ہم نہ تھے، ہم نہیں تھے ورنہ بچا لیتے۔ وہ بھی رو رہے تھے اور جناب یعقوب بھی رو رہے تھے۔ ان کے رونے کی مذمت کی گئی جو بناوٹی رونا رو رہے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے رونے کی تعریف کی گئی جو محبت میں رو رہے تھے۔ یہی فرق ہے رافضیوں کے اور سنیوں کے رونے میں۔ ہم مثل یعقوب روتے ہیں، وہ مثل برادران یوسف روتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہم نہ تھے، وہ بھی یہ کہتے ہم نہ تھے، وہ بھیڑیا کھا گیا، اور تو ہوتا بھی تو کیا کرتا، کنویں میں تو تو نہیں پھینکا، کنویں میں تو تو نہیں پھینکا۔ کوئی یوسف سے پوچھے، روتے روتے آنکھیں سفید کر لی گئی، روتے روتے آنکھیں سفید کر لی گئی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں بناوٹی رونا حرام ہے، اور عشق میں اگر رونا آ جائے تو یہ ایسی عبادت ہے کہ پھر یہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو بھائیوں، کوئی ان کے رونے کو ہمارے رونے سے نہ ملایا کرے، اس لیے کہ ہمارا رونا مثل یعقوب کے، ان کا رونا برادران یوسف کے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، پالا امام حسین کو شہادت کے لیے گیا تھا، وہ تو گئے ہی تھے شہادت کے لیے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہار گئے؟ میں کہتا ہوں اچھا، اگر ہار گئے تو چلیں مقصد پہ بات کر لیں، علمی بات۔ یزید کا مقصد تھا دین مٹانا، حسین پاک کا مقصد تھا دین بچانا۔ کون کامیاب ہوا؟ بولو کون کامیاب ہوا؟ مولا حسین کا، کیونکہ وہ دین بچا لیا۔ بولو آج دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہے، اسی لیے حسین کامیاب ہوئے۔ چلیں اگر یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ٹیکنیکلی طور پہ کہتا ہوں، دو لوگ اگر جھگڑا کر رہے ہو میدان کے اندر، میدان میں دو لوگ لڑ رہے ہوں، تو جیتنے والا کی پہچان کیا ہے؟ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ جیتا، یا جو میدان میں ابھی بھی سینہ تان کے کھڑا ہے وہ جیتا؟ بولے بھائی بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میدان میں دو پہلوان لڑ رہے ہو، دو لوگ لڑ رہے ہو، ایک میدان چھوڑ کے بھاگ گیا اور دوسرا میدان میں کھڑا ہے، کون جیتا؟ بولے، سمجھ میں آئے تو بولے ورنہ نہ بولے۔ بولے، تھک گئے آپ لوگ، بولو بھائی کون جو کھڑا ہے؟ اب آ کربلا کی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ میدان کربلا میں۔ ذرا چل کے دیکھ، وہاں یزید اور یزیدی نظر آتا ہے یا حسین کا گنبد نظر آتا ہے؟ حسین آج بھی سینہ تان کے کھڑا ہے، اور ہر باطل کو میرا حسین چیلنج کر رہا ہے اور انقلاب کی صدا دے رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین۔ آئیے اب اصل عنوان پہ، 15 منٹ میرے بچے ہوئے ہیں، صرف 15 منٹ میں اصل عنوان اب گفتگو مکمل کر دوں۔ ایسی شخصیت جو انقلابی نہیں، اب جملوں پہ توجہ کرتے جانا، میں جلدی جلدی گزرتا ہوں، 15 منٹ کے اندر بات مکمل کرتا ہوں، ہو گئی بات۔ جو انقلابی نہیں، سراپا انقلاب، جملے پہ توجہ کرنا نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، میں تو اپنے امام کی خیرات چاہتا ہوں، میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے، ان کی مقدس والدہ راضی ہو جائے جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، ان کے بابا علی راضی ہو جائے جو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں، ان کے نانا راضی ہو جائے جو میرے مالک بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، میرا دین بھی، میرا ایمان بھی، میرا مذہب بھی، میرا مسلک بھی۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بس ان کی رضا چاہیے۔ اب جملے میں کوئی غور کرے نہ کرے، اللہ جس تک پہنچائے وہ سوچے۔ حسین انقلابی نہیں، سراپا انقلاب۔ حسین مفکر نہیں، سراپا فکر۔ حسین مسلکی نہیں، سراپا مسلک۔ حسین صرف مومن نہیں، سراپا ایمان۔ کل ایمان کا بیٹا ایمان۔ اللہ اکبر۔ حسین صرف کتابی نہیں بلکہ کتاب، اللہ اکبر، سراپا کتاب۔ حسین اللہ اکبر ناطق قرآن کا بیٹا، حسین سیدہ زہرا کا بیٹا، اللہ اکبر۔ امام علی مقام وہ، اللہ
اللہ جن کی شان یہ، جن کا مقام یہ، جن کا مرتبہ یہ، جن کی فکر یہ، جن کا تدبر یہ، جو صرف بہادر نہیں بلکہ سراپا بہادر ہے، جو صرف عالم نہیں بلکہ سراپا علم ہے. ہاں وہی امام، وہی حسین ابن علی. ایسی شخصیتیں دنیا میں رونما کیسے ہوتی ہے جن سے انقلاب کے سوتے پھوٹتے ہیں، جو ہر دور کے لیے ہوتے ہیں، جو ہر عصر کے لیے ہوتے ہیں، جو ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں. لوگ قرآن کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا شعور سیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ حسین ہے جن کو دیکھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لوگ صابر ہیں، حسین سراپا صبر ہے. اللہ اکبر. لوگ نمازوں پر ناز کرتے ہیں، نماز حسین پر ناز کرتی ہے. لوگ صائم ہے، حسین جو ہے اللہ اکبر سیام کو اور اللہ حسین نے روزوں کو ایک نئی جہت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. لوگ دیندار ہیں، حسین سراپا دین ہے. اسی لیے جو 4 مصرے میرے مرشد غریب نواز کی طرف منسوب ہے، اس نے میرے غریب نواز نے کہا دین است حسین، دین پناست حسین. ایسے شخصیت کیسے پیدا ہوتی؟ بات یہ ہے. اب کوئی حسین نہیں پیدا ہو سکتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت خاص بات. لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بہت بے شمار لوگوں نے. میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی. اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں خدا ہوں. ٹھیک. لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. جو عالم نہیں اس نے جھوٹا عالم بننے کا دعویٰ کیا. جو محدث تھے اس نے جھوٹا محدث بننے کا دعویٰ کیا. جو مجدد تھے اس نے جھوٹا مجدد بننے کا دعویٰ کیا. جو ولی نہیں اس نے جھوٹا ولی بننے کا دعویٰ کیا. لیکن 13.5 صدیاں گزر گئی، آج تک کسی نے حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا. اس لیے کہ حسین نہ مسجدیں بناتی ہے نہ مدرسے بناتے ہیں. حسین بننے کے لیے علی اکبر جیسے کو لٹانا پڑتا ہے. حسین بننے کے لیے معصوم علی اصغر کے خون کو دیکھنا پڑتا ہے. حسین بننے کے لیے قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر کے لبوں پر شکر کے ترانے آتے ہیں. حسین بننے کے لیے سب کچھ لٹا کر یار سے کہتے اب بتا تو راضی ہے کہ نہیں، تو یار کہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. تو حسین بننا آسان نہیں. ہر کام آدمی تزئین سے کر لیتا ہے، لیکن حسین بننے کے لیے توجہ کرنا، حسین بننے کے لیے نسل میں علی اکبر اور زین العابدین چاہیے. اب توجہ کرے، جملہ ضائع نہ کرے. اگر پسند آئے تو بی بی زہرا کی بارگاہ میری سفارش کر دیجئے. اللہ اکبر. حسین بننے کے لیے نسل میں زین العابدین، علی اکبر، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ قاسم، علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری، معین الدین اجمیری، غریب نواز، عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، بننا نواز، اشرف سمنا، شاہ برکت اللہ، وارث دیوا. حسین بننے کے لیے ایسی نسل چاہیے، اور حسین بننے کے لیے محمد رسول اللہ، علی فاطمہ جیسی نسل چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، ذکر شہدائے کربلا، آنکھوں کا نور، دل کا چین، یا حسین یا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی بات سن کے بھی اگر آپ کو یا حسین کہنے میں شرم ہے تو پھر مجھے تقریر کرنے میں بھی شرم آتی ہے. ذرا بلند آواز سے یا حسین. آنکھوں کا نور، دل کا چین، یا حسین یا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو یا غوث کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یا حسین کہنے میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی رافضیت ہے. میں نے کہا یہ رافضیت نہیں. جب یا غوث کہنا رافضیت ہے، یا حسین کہنا رافضیت ہے. یہ رافضیت صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کا نام ہے، اہل بیت کی محبت کا نام نہیں. اہل بیت کی محبت تو کہاں پہنچاتی ہے. میرے امام جد الممتار میں لکھتے ہیں امام شافعی کے 4 مصرے: آل النبی ذریعتی، آل النبی ذریعتی وہم الی
الیہ وسیلتی ارجو بہم آقا غدن بید الیمین صحیفتی. کہتے ہیں نبی کی اہل بیت اللہ تک پہنچنے کا آپ میرا ذریعہ ہے اور آپ ہی میرا وسیلہ ہے. کون؟ اہل بیت. اور میرا نام اعمال، یہ امام شافعی لکھ رہے ہیں جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت نے لکھا. اور میرا نام اعمال جو میرے ہاتھ میں دیا جائے گا نماز روزے حج زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، وہ اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا. آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی. یہ ہے اہل بیت کی محبت. چاروں امام، امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، تینوں امام جن کا ذکر کیا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، یہ تینوں شہید ہوئے اہل بیت کی محبت. ان تینوں کو مارے گئے اہل بیت کی محبت میں. وہ عنوان پھر کبھی ہوگا، لیکن بات عرض کر رہا ہوں. تو جس اب کوئی کہے میں حسین ہوں تو کیا کہا جائے گا؟ نسل اصیلہ، جس میں عابد نہیں بلکہ زین العابدین ہو. ہاں، جس میں باقر و باقر چیر پھاڑ کرنے والا. کس چیز کا چیر پھاڑ؟ علم کا چیر پھاڑ کرنے والا. جن کی جوتیاں امام اعظم جیسے لوگ سیدھی کرتے وہ جعفر صادق ہو. ایسی نسل لا. اور اصل کیسی؟ علی، فاطمہ، حسن بھائی، اور اللہ اکبر سید الانبیاء. اب آئیے جو اصل عنوان ہے، حسین ایسے بنتے ہیں، ایسی شخصیت ایسے بنتی ہے. کیسے؟ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر. یہ عنوان تھا، بس اسی پہ بات. ان لوگوں سے حسین بنتے کیسے؟ خون رسول سے. خون الرسول نہیں، خیر الرسل. یہی فکر رضا کی ندرت ہے. لوگ کہتے ہیں احمد رضا تجھے اتنا کیوں یاد آتا ہے؟ میں نے کہا ایسی بولی 14ویں صدی میں مجھے کوئی بولتا نظر ہی نہیں آتا. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خمیر جو ہوتا ہے اسی سے اٹھان اٹھتی ہے. توجہ بات سے. بسکٹ کا خمیر ہوتا ہے تب بسکٹ بنے. صحیح. میدے کا خمیر ہوگا تو میدے کی روٹی بنے. گیہوں کا خمیر ہوگا تو گیہوں کی روٹی. جو کا خمیر تو جو کی روٹی ہے نا. جس کا خمیر وہ وجود. اور امام حسین کون؟ حسن کون؟ علی کون؟ فاطمہ کون؟ کون ہے یہ ہستیاں؟ تو کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کو بنایا رسول اللہ کے خون سے، حضور کے خون سے بنایا. حضور کا خون کیا؟ سب کا خون ناپاک، رسول اللہ کا خون پاک. اسی لیے آیت تطہیر ان کے لیے نازل. ان کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتا. لوگ حسین پاک کو سمجھتے کیا ہیں؟ ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا. بابا علی، میں صرف دو باتیں پیش کرتا ہوں ان دونوں کے لیے. ماں ایسی. ایک دن سیدنا سلمان فارسی نے مسجد میں آنے میں دیر کی تو سرکار نے فرمایا سلمان تو دیر سے آنے لگا مسجد میں؟ تو سیدنا سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں جب آ رہا تھا مسجد تو سیدہ پاک کے حجرے سے گزرا، کیونکہ وہ حجرہ مسجد میں تھا، ابھی بھی مسجد سے لگا ہوا تھا. ابھی بھی سارے حجرے ختم ہو گئے، دو حجرے بچے ہیں. ایک حجرے سیدہ عائشہ بچہ ہے، ایک حجرہ سیدہ فاطمہ کا بچہ. دو حجرے بچے ہیں اور اسی حجرے میں حضور آرام کرتے. ہاں تو میں گزرا حجرے فاطمہ سے تو میں نے دیکھا کہ شہزادگان رو رہے تھے. شہزادگان رو رہے تھے تو میں نے سوچا کوئی مدد کر دوں. اور وہ روتے ہوئے شہزادگان کو گود میں لے کر کے چکی چلا رہی تھی. میں نے دیکھا کہ ایسا کر رہی ہے تو میں نے سوچا کچھ مدد کر دوں. تو میں نے کہا یا تو شہزادہ مجھے دے دے یا تو چکی میں چلا دوں. لیکن میں نے دیکھا یا رسول اللہ کہ پھر وہ شہزادے کو لے کر کے اٹھ گئی لیکن چکی چلتی رہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے بعض فرشتے صرف اس لیے پیدا کیے ہیں
کہ وہ میری آل کے کام کیا کرے، ان کی خدمت کیا کرے۔ یہ ہے امام حسین کی امی، جس کی چکی چلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، جن کو جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ آپ سے عرض کروں، آپ ذرا غور فرمائیں، جو کشتی کرنے کے لیے ہوں، جن کی کشتیاں ہوں، کشتیاں، اس میں گائیڈ کرنے کے لیے فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کا سید آتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، بار بار سنی ہوگی، کہ ایک دن کشتی ہو رہی ہے گھر میں، امام حسن کی اور امام حسین کی، گویا کہ دین کے دو پہلوان لڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے تربیت کی، بچوں کو موبائل نہ دو، انہیں کشتیاں بھی سکھاؤ، انہیں جم کراؤ، ان کے جسم مضبوط کرو، خود بھی کرو، ورنہ 40 سال 45 سال کی عمر میں ہمارا حال یہ ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ معاذ اللہ کسی کام کے نہ رہیں گے۔ اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو۔ اگر کوئی اس نیت سے جم کرتا ہے کہ میں آخری زندگی کی نماز بھی کھڑے ہو کر رکوع و سجود کے ساتھ پڑھوں گا، تو اس نیت کے ساتھ جم کرنے والے کا جم کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے آپ بالکل گم ہو گئے، کھاتے ہو سوتے پڑے رہتے ہو، ادھر بیٹھتے ہو ادھر بیٹھتے ہو، غیبت چغلی مبتلا رہتے ہو، حرکت میں رہو۔ امام علی مقام نے 56 سال کی عمر میں ایسی جنگ کی کربلا میں سینکڑوں کو قتل کیا۔ ذوالفقار حیدری جب آپ نے لہرائی، میں کوئی مبالغہ واللہ نہیں کر رہا ہوں، آپ اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر طبری کو دیکھیں، علامہ سیوطی کو دیکھیں، آئینہ قیامت اٹھا کر علامہ استاد زمن کی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، ذوالفقار حیدری لہرائی تو ایک ایک ہاتھ میں ایسے قتل کرتے تھے جیسے گاجر مولیاں کٹ رہی ہے۔ گویا کہ خیبر کا منظر آپ نے پیش کیا کربلا کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں تو طاقت کا حال یہ ہے کہ 4 زینے چڑھے تو ہم جیسے لوگ بھی ہاپنے کانپنے لگتے ہیں، یہ حالت ہے۔ تو مسلمانوں تھوڑا سا کچھ اور کی بھی تھوڑا ذہن کھول کر کے آگے کی طرف بڑھو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کشتی ہو رہی ہے کہاں؟ رسول اللہ کے گھر میں۔ آج کل لوگ اتنے سوکاڑ متقی ہو گئے کہ وہ کشتی کا نام سن کر کے ان کے منہ پر تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، یہ کیا کشتی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ دین ہے، دین۔ شریعت کی حدود میں رہ کر کوئی سیر کرے، کوئی پرابلم نہیں۔ لوگوں کے یہاں دین اور مذہب کے خلاف سیر کو جانا، ہمارے مذہب میں سیر کو جانا کیا ناجائز ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے نبی کی سیر قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کی سیر قرآن میں سبحان الذی اسریٰ۔ جب نبی سیر کو جا سکتا ہے تو امتی کیوں نہیں جا سکتا؟ بس بات اتنی ہے کہ سیر کو جاؤ تو زنا کے اڈے آباد نہ کرو، سیر کو جاؤ تو میوزک لے کر نہ جاؤ، سیر کو جاؤ تو عورتوں پہ پاپ کی نظر نہ ڈالو، بلکہ سیر کو جاؤ تو کیا کرو؟ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ 70 سال ذکر کر کے وہی ثواب نہیں ملتا جو ایک لمحے کی فکر کر کے ملتا ہے۔ تمہارے یہاں سیر کوئی بری بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بائک پہ بیوی کو لے کر کے گھومنا یہ مذہب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جس مذہب میں رسول اللہ اپنی سواری پہ بیوی کو بٹھاتے ہوں، میں آپ سے یہی کہتا ہوں لوگ دین سمجھتے کیوں نہیں؟ اپنا مذہب جتنے انجوائے کی اجازت دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا اتنے انجوائے کی۔ بھائی بیوی کو لے کے گھومنا مذہب کے خلاف۔ میں نے کہا حضور خود اپنی سواری پہ لے کے بیٹھے، اٹھاؤ سیرت کی کتاب، ام المومنین سیدہ صفیہ کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھے سواری پر، اور ام المومنین فرماتی ہے کہ میں تھکی ہوئی تھی تو مجھے اس طریقے سے جو ہے وہ اونگ آتی تھی، تو حضور اپنے ہاتھ کا سہارا دے کے کہتے تھے صفیہ منزل قریب آ رہی ہے، تھوڑی صبر کرو۔ تو ہمارے مذہب میں یہ سب ممانعت نہیں ہے، صرف حرام کام مت کرو، ناجائز کام مت کرو، باقی سب کچھ کرو۔ اچھے کپڑے پہننا مذہب کے خلاف ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ جس مذہب میں غوث اعظم جیسے لوگ ہوں، اچھے کپڑے پہننا وہاں کا مذہب کے خلاف ہے۔ غوث پاک اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اچھے جوتے پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں، 5000 کا پہنو اگر اللہ نے استطاعت دی، 10,000 کا پہنو، 15,000 کا پہنو۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم جو بڑے قیمتی جوتے پہن کے بادشاہ کے دربار میں آ گئے، تو بادشاہ تو بھی بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو بادشاہ نے کہا اتنا بڑا سید ہے اور اتنے مہنگے جوتے پہنتا ہے۔ میں امام موسیٰ کا سیدوں کے تو جواب دینے کے اپنے انداز ہیں۔ وہ سید امام موسیٰ کاظم، بادشاہ کہتا ہے اتنا مہنگا جوتا پہن کر آیا سید ہو کر، فرمایا ہاں اسی لیے کہ تم جیسوں کی نظر صرف ہمارے جوتوں تک محدود ہے، ہمارے چہرے تک آنے کی تمہاری اوقات۔
دل چاہے شراب پینے کا تو شراب عشق رسول پی لیجیے، اس میں کوئی نقصان نہیں، نہ پیسے لگے کچھ نہیں لگے، محبوب کی محبت کا۔ اور وہ ایسا ہے وہاں ڈولنا نہیں ہوتا، وہاں ڈولتے ہوئے کو نئی زندگی ملتی، گرنا نہیں ہوتا، گرنے والوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہمارے مذہب میں کوئی ایسی دقیانوسیت نہیں ہے، بالکل اجازت ہے، انجوائے ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے یہی عرض کر رہا تھا کہ کشتی ہو رہی ہے، کشتی جو کشتی ہے امت کے لیے، جو کشتی ہے مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، جو کشتی ہے امت کے لیے ان کے گھر میں کشتی ہو رہی ہے، اور کشتی کے وقت اللہ کے رسول پوری حمایت کر رہے ہیں امام حسن کی۔ حسن ایسے پکڑو، توجہ کرو، حسن ایسے پکڑو، حسن ادھر سے، حسن اس طرف سے۔ ماں نے دیکھا جو بچے کم عمر ہوتے ہیں چھوٹے، میں حسین پاک کو چھوٹا نہیں کہتا، کم سن کہتا ہوں، کم عمر کہتا ہوں، کس منہ سے چھوٹا کہوں؟ ساری بڑائیاں جس کے قدموں میں جے وہ زیر ہے، کیونکہ میرا مذہب تو سراپا ادب ہے، میرا مسلک سراپا ادب ہے۔ حسین پاک کم سن تھے، چھوٹے کبھی نہیں تھے، وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جس کو رسول اپنے کندھوں پہ بٹھائیں؟ وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جس کو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں؟ وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر جس کے لیے سجدے طویل کیے جائیں؟ وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے ایسے پکڑا، توجہ کرنا، حدیث کا تصور کریں، ایسے پکڑا، امام حسین کے پیر رسول اللہ کے پیروں پر تھے، توجہ کیجئے، وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین کے پر رسول اللہ کے پیروں پر، وہ پیر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے امام پکار کر کہتے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کو محبت کتنی ہے، کیا عظمت بتا رہے ہیں، کیا شان بتا رہے ہیں، کیا بزرگی بتا رہے ہیں۔ مولا حسین کے ننھے ننھے قدم رسول اللہ کے قدموں پر ہیں، حضور کے قدموں پر حسین کے قدم ہیں۔ دنیا کو اشارہ مل رہا ہے یہ بہک نہیں سکتا، جس کے قدم میرے قدم پر ہو اس کے قدم بہک کیسے سکتے؟ بہک نہیں سکتا۔ قدم پہ قدم رکھے، ہاتھ پکڑا، او بچے اوپر اوپر چل، امام حسین اوپر چلتے اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر، یہاں تک کہ مولا حسین اوپر آتے آتے اپنے پیر اپنے نانا کے سینے پہ رکھتے ہیں۔ حدیث اٹھا گیا، سوائق المورقہ اٹھا کر دیکھیں، یہ محبت معاذ اللہ اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین کا مرتبہ رسول اللہ سے افضل ہے۔ فضائل اور چیزیں، افضلیت اور چیزیں، یہ حضور کی محبت ہے۔ امام حسین پیر رکھتے رکھتے آ رہے ہیں، اور یوں بھی لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ مدینے کے بچے جب دوڑ کر کے آتے تو رسول اللہ کے سینے پہ گرتے، حضور کے پیٹ پہ گرتے۔ یہ حدیث بیان کرنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ نے اپنے بدن پہ چڑھا لیا، اور دیکھو دیکھو یہ تو گستاخی ہوئی، کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، سجدے میں چڑھ گئے تو کیسے ہوا؟ یہ تو بڑی مشہور بات ہے نا، حضور نے سجدے طویل کیے، حضور نے منبر سے اتر کر کے ان کو اٹھایا۔ حسین کو سمجھتے کیا ہو؟ تو جب رسول اللہ نے اپنے بدن پہ چڑھایا، مولا حسین نے اپنے نانا کے سینے پہ قدم رکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین صبتم من الاسباب، حسین مجھ سے، اس کو میرے اوپر چڑھتا دیکھ کر اس کو غیر نہ سمجھو، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور حسین وہ ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور حسین میرے بیٹوں میں سے بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے حسین، یہ مولا حسین۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حسن ایسے حسن ایسے حسن ایسے، گویا کہ تربیت کی جا رہی ہے، سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سیدان کا بابا، ننھے شہزادے جو کم عمر ہیں ان کی طرف رہنمائی کی بجائے حسن تو بڑے ہیں، ان کی طرف سرکار نے مسکرا کے کہا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ ادھر حسین کو گائیڈ کرنے کے لیے جبریل ہے، تو جب میں نے دیکھا کہ ادھر حسین کی طرف جبریل ہے تو میں حسن کی طرف آیا، جن کی کشتیوں میں توجہ کریں،
جن کی کشتیوں میں رہنمائی کے لیے سید الانبیاء تشریف لائے، سید الملائکہ تشریف لائے، انہیں کہتے ہیں حسن و حسین، جن کے بارے میں حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اتنے ٹائم میں دو باتیں اور سن لیں، اس لیے کہ مجھے حکم ہے، ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن حکم ہے کہ جب تک حضرت میں بات پوری کروں۔ اب کربلا کیوں ہوا؟ نبی نے نہیں بچایا، یا علی مدد، علی مشکل کشا، اپنے بیٹے کو نہیں بچایا علی نے، سیدہ فاطمہ نے نہیں بچایا، یا غوث المدد کہتے ہو پاگل ہو؟ جس کا باپ بیٹے کو نہ بچا سکے وہ عبد القادر جیلانی تمہیں کیا بچائیں گے؟ ہم نے کہا بات تو آپ ایسی کرتے کہ علامہ نظامی کہتے تھے کہتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ علامہ نظامی نام لے کے کہتے تھے، لیکن میں اتنی بزرگوں کے نام لے رہا ہوں تو نہیں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مذاق کرکرا ہو جائے، لیکن کہتے ہیں لوگ نہیں بچائے نہیں بچائے۔ میں نے کہا نادان ہے تو، تجھے فلسفہ کربلا سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ اگر پیر صاحب توجہ کریں، پیر صاحب اپنی گدی پہ اپنے بیٹے کو بٹھا دیں تو اچھے اچھے مریدوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے، ارے تھا نہیں کسی قابل بدماش، باپ نے محبت سے بٹھا دیا، شفقت پدری نے مجبور کیا پیر صاحب کو بٹھا دیا، ورنہ اس قابل تھوڑی تھا یہ۔ بولو کتنا گر جاتا ہے آدمی، ہے نا؟ کتنا جب کوئی اس کے بارے میں کہ کسی قابل نہیں تھا ایسے ہی بیٹھ گیا، آتا جاتا تو کچھ نہیں، ایسے لوگ بات کرتے۔ ارے حضرت نے کہا نا، مولانا صاحب نے، امام صاحب نے، وہ فلاں کے بارے میں کچھ نہیں ہے یار، وہ ایسی محبت میں کہہ دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ نے پیدا ہوتے وقت کہا دونوں شہزادوں کے لیے کیا؟ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ پھر کندھے پہ بھی بٹھایا، پھر سجدے بھی طویل کیے، منبر سے نیچے بھی اترے ان کے لیے۔ کوئی ناسبی خارجی قیامت تک یہ کہہ سکتا تھا ارے اس قابل تھوڑی تھے، معاذ اللہ، اس کا کہنے والا کیا نہیں کہتا، جو رسول کی گستاخی کرے وہ کس کے بارے میں کیا نہ کہے۔ توجہ کرنا، کربلا کیوں ہوا؟ کہا اس قابل تھوڑی تھے، محبت میں کہہ دیا نانا نے، بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، داماد کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ توجہ کرو سنیو، فلسفہ کربلا کیوں ہوا؟ کربلا بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، داماد کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، محبت میں کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، نہیں، بچپنے میں کہہ دیا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار تھے، کندھے پہ بٹھایا، سجدے طویل کیے، منبر چھوڑ کے آئے، لیکن جب کربلا میں بلوایا تو گویا کہ کہا گیا حسین امتحان کرا دے کر کے بتا دے کہ نانا نے جو جوانان جنت کا سردار کہا تھا وہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں کہا تھا، میرے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، اس صلاحیت کو دیکھ کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ اسلام علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ